بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم من بعد خوفهم أمنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل سنت اللہ یہ رہی کہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام آتے رہے، مبعوث ہوتے رہے، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، حتیٰ کہ ایک زمانے میں بھی متعدد نبی مبعوث ہوئے اور بعض انبیاء کے خلیفہ بھی بنے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت سے انتظام فرمایا کہ آپ کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں، لیکن آپ کی دعوت، آپ کے نظام کی حفاظت کے لیے آپ کی خلافت ہوگی، اسے ہی کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ اہل سنت و جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ اب آئیے ان دلائل کی طرف کہ جو ہم یہ دعویٰ رکھتے ہیں اس پر دلائل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے اللہ کی کتاب، یہ سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض۔ تو سب سے پہلے تو سورہ نور ہے، 18واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں سے، منکم تم میں سے، بعض کے ساتھ۔ کیا وعدہ ہے؟ لیستخلفن، کہ وہ تمہیں خلیفہ بنائے گا زمین میں، تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا اور تمہیں اپنے پسندیدہ دین پر رکھے گا۔ اب سنیے گا، یہ آیت محکم ہے، قرآن شریف کی وہ آیت ہے، محکم آیت، ام الکتاب۔ قرآن پاک نے کہا یہ ام الکتاب ہے، محکم آیات۔ یہ ایسی آیات ہیں جن میں کسی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ظاہر سے ہی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے۔ ایک بات کہ یہ آیت محکم ہے۔ نمبر دو، خلافت کے اندر یہ نص ہے، یہ آیت لائی ہی اس لیے گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی خلافت کا بیان فرمایا۔ اب وہ بیان کیا ہے؟ اللہ نے اسے وعدے کے ساتھ ذکر فرمایا کہ میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ تم میں سے وہ اپنے نبی کا خلیفہ بنائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ، فرمایا تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلفائے راشدین کی خلافت یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس کی تکمیل ہے۔ ایک آیت آ گئی سامنے، اب یہ آیت محکم ہے، نص ہے، نص کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات سنیے گا، اسی آیت کے اندر آگے ضمانت بھی ہے، میں تفصیل میں جاؤں گا، دلائل پیچھے رہ جائیں گے۔ آگے والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، خدا نے جنہیں خلافت دینے کا وعدہ کیا ان کے دین کی بھی ضمانت دے دی۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ یہ سورہ فاطر ہے، 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس میں ارشاد فرما رہا ہے 22واں پارہ سورہ فاطر، یعنی یہ آیا مقدسہ، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، فمن کفر فعلیہ کفر، میرے رب نے خلافت پر فتویٰ بھی جاری فرما دیا، جو نہ مانے گا وہ کافر ہوگا۔ آگے فرمایا ولا یزید الکافرین کفر عند ربهم الا مقتا، ذلت کے بغیر اس منکر کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا اس سے آگے ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، یہ جو منکر ہیں انہیں خسارے کے بغیر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تین آیتیں میں نے پیش کر دی، ایک آیت خلافت وعدے کے ساتھ، دوسری تعارف کے ساتھ، تیسری بھی تعارف کے ساتھ سورہ تحریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج پاک کے ساتھ خفیہ بات کی۔ اب اس کے تحت سنیے گا، میں اپنی تفاسیر پیش کروں، الحمدللہ ان میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے اور یہ مواد موجود ہے، ان میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے، یہ مواد موجود ہے۔ یہ آپ کی تفسیر قمی ہے میرے ہاتھ میں، اس آیا مقدسہ کتاب، یہ حدیث پاک، یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے بات فرمائی اور فرمایا کہ اے حفصہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر بنے گا۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من اخبرک، آپ کو کس نے خبر دی؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاری صاحب سرکار کے اس ایک جملے پر اس مناظرے کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اخبرنی اللہ، مجھ میرے رب نے خبر دی ہے۔ کروں کیا کوئی؟ یہ انہوں نے تفسیر قمی سے حدیث پڑھی ہے، پوری حدیث نہیں پڑھی ہے۔ میں ان کو 5 منٹ اپنے طور پہ، اس کے مقابلے میں 5 منٹ نہیں لوں گا، ان کو 5 منٹ دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ پوری حدیث پڑھ لیں، اس پوری حدیث کو آغاز سے انتہا تک پڑھ کے ترجمہ کریں۔ اگر آپ مجھے 5 منٹ دے دیں میں مزید تبصرہ کروں قرآنی دلائل پر۔ نہیں قرآنی دلائل سے نہیں شیخ صاحب، آپ جو آپ نے تفسیر قمی جو پڑھی ہے نا، آپ ایسا کریں گزارا کریں، مہربانی فرمائیں، آپ تو بڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جماعت مخالفین جو ہیں، اہل حق کے مخالف جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور یہ اہل سنت حقیقت میں نہیں ہے، اہل سنت ہم ہیں، یہ بالکل جب بھی شیعوں کے خلاف بات کریں ان کا پہلا بات ہی ہوتا ہی اپنا کفر ثابت کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں گا، انہوں نے ان کی بات سے جو ثابت ہوتی ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو جملے کہے ہیں ان کا اپنا، میں نہیں کہتا کہ فرقے کا، ان کے اپنے پیر صاحب نے اپنا کفر ثابت کیا۔ کیوں اس سب کفر ثابت کیا؟ کیونکہ ان کے ایک طرف سے ان کے فرقے کا، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پر یا کسی کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے، کوئی نص، نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، ان کا اس مسئلے پہ اجماع ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کا اجماع ہے کہ منکر اجماع کافر ہوتا ہے، منکر اجماع کافر ہوتا ہے۔ میں پہلے آپ کو دکھاؤں گا کہ منکر اجماع کافر ہوتا ہے، پھر دکھاؤں گا کہ انہوں نے، ان کے اکابر نے خود بولا ہے کہ ہمارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص وص کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے اور نہ حدیث ہے۔ جی منکر اجماع، اب پیر صاحب کافر ہو گیا نہیں ہوگا؟ ملاحظہ کریں کتاب رد المختار علی الدر المختار فی شرح تنویر الانصار، چاپ دار الکتب جزء 6، یہاں پہ ملاحظہ کریں مطلب فی منکر الاجماع، صفحہ نمبر 357، انہو یکفر بانکار ما اجمع علیہ بعد العلم بہ، کہ جو شخص اس کو اجماع کا پتہ ہو اور اس کے باوجود اجماع کا انکار کرے، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، کتاب غایت المرام فی علم الکلام لسیف العامدی، جو ان کے فرقے کے اکابر متکلمین میں سے، یہ صفحہ نمبر 276 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مُعْتَقَدُ من أهل السنة وأصحاب الحديث فهو أن التعيين غير ثابت بالنص بل بالاختيار۔
اہل حق اور اہل حق سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اہل سنت اور محدثین، سب کا یہی ہے عقیدہ ہے کہ تعیین بالنص غیر ثابت ہے، بلکہ یہ اختیار سے ہوتا ہے، سلیکشن سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں، یہ الحسام المسلول علی منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف الامام محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی، متوفى سنہ 930۔ ملاحظہ کریں یہاں پر وقد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامتی على استخلاف احد معین، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی تعیین نہیں فرمائی۔ یہ کتاب شرح المواقف لقاضی عضد الدین الایجی اور اس کے شارح ہیں میر سید شریف الجرجانی، جزء 8 ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 385 میں فرماتے ہیں فی امام الحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وهو عندنا ابو بکر وعند شیعۃ علی رضی اللہ عنہ، ہمارے نزدیک امام حق پہ نمبر 1 ابو بکر ہیں، شیعوں کے ہاں امام علی علیہ السلام ہے۔ لنا وجہان، کہتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں، ان طریقہ هو اما النص او الاجماع بالبیعہ، تو اس کا امام بننے کا طریقہ یا تو نص ہے یا بیعت کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اما النص فلم یوجد لما سیاتی، نص ہے ہی نہیں جی، ابو بکر خلافت پہ یا کسی کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے جی۔ یہ شرح المقاصد ہے۔ اچھا، میں کتنے حوالے دکھاؤں؟ اس مسئلے پہ حوالے بے نہایت ہیں کہ ان کے فرقے کا اجماع ہے کہ کسی ابو بکر کو خود بھی پتہ نہیں کہ آیتیں جو پڑھ رہے ہیں یہ اس کی امامت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اب مزے کی بات ہے، شیخ صاحب اتنے مشہور معروف عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان کا عمر رسیدہ ہیں، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے کوئی عالم دین ان سے موافقت نہیں کر سکتا؟ انہوں نے آیا پڑھی ہے سورہ مبارکہ انعام کی اور سورہ فاتر کا، میں پہلے جواب دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سورہ آیہ استخلاف کی۔ یہ دیکھیں ان کے فرقے کا بہت بڑا مفسر ہے سمرقندی، یہ تفسیر بحر العلوم ہے، تفسیر سمرقندی، احناف کا بہت بڑا ہم متکلم بھی ہے، مفسر ہے، ادیب ہے، مجتہد ہے، تفسیر السمرقندی جزء اول چاپ دار الفکر۔ یہاں پر اسی آیہ شریفہ کون ہے بھائی؟ کون سا؟ سورہ مبارکہ انعام کے آخر میں جو آیت ہے، سورہ انعام کے آخر میں جو آیہ مبارکہ ہے یہ ہے نا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یہ کہتے ہیں خلافت کے لیے۔ او اللہ کے بندے، او شیخ صاحب، اس کا حکومت سے، خلافت سے، امامت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ملاحظہ کریں اس کیا فرماتے ہیں اس کے لیے، هو الذي جعلكم خلائف الارض، یعنی سکان الارض من بعد اہلاک الامم الخالیہ، لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی۔ اللہ وہ رب ہے کہ تم لوگوں کو پرانے امتوں کے بعد اس زمین کا ساکن بنا دیا۔ خلائف الارض یعنی اس زمین میں پہلے دوسرے امتیں رہتے تھے، ان کی موت آ گئی، اب ان کے جانشین زمین پہ تم ہو گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر کو حکومت میں اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جو دوسری آیت انہوں نے پڑھی ہے سورہ تحریم، سورہ مبارکہ، یہ سورہ سے پڑھی تھی انہوں نے، سورہ فاتر سے جو پڑھی ہے، یہ سورہ فاتر ہے جی، سورہ مبارکہ فاتر۔ ملاحظہ کریں یہ تفسیر سمرقندی ہے، پھر تفسیر سمرقندی بحر العلوم جزء 3 تفسیر سورہ فاتر، سورہ فاتر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ۔ اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ عز وجل هو الذي جعلكم خلائف في الارض، یعنی قل لهم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ للکفار، فرماتے ہیں یہ خطاب ابو بکر سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، خطاب کفار سے ہے کہ اے کفار سن لو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالی جعلکم سکان الارض من بعد الامم الخالیہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین کا، کافروں سے کہہ دو بھائی خلائف الارض، کہ اے کافروں، پہلے بھی ان لوگ تھے، اللہ نے ان کو موت دے دی، اب ان کی جانشین تم بن گئے ہو زمین پر۔ یہ خطاب ہی کفار سے ہے بھائی، اس کو لے کے آئے، یہ لگا رہے ہیں ابو بکر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کے پہلے آیہ کی طرف آ جاتے ہیں، اب وہ آیہ جو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہو جاتا ہے میرے محترم ناظرین کہ پہلی بات ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ ان کا تو اپنا، ان کے علماء کا اقرار ہے، کوئی نص ہے ہی نہیں جی، ان کا تو اجماع ہے، یہ اپنے اجماع کا مخالفت کرتے ہوئے یہ خود کافر بن گئے جی، ہے کہ نہیں؟
یعنی ان کے فرقے کے جتنے اکابر ہیں، خود ابو بکر کا یہی کہنا ہے، خود عمر کا یہی کہنا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نس وس کچھ بھی نہیں ہے جی. وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، عمر صاحب کا اپنا قول دکھاؤں، ان کے فرقے کا اجماع اس مسئلے پر. اچھا یہ لے کر یہ آیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تو یہ تو ثابت ہوا کہ اس کا ابو بکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق کس سے ہے اس کا؟ خود عمر نے کہا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے نہیں جی. یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی، یعنی اس کتاب میں صحیح مسلم کے احادیث بھی ہیں اور یحییٰ بن شرف النووی کے شرح بھی ہے مسلم کے احادیث پر. یہ جلد نمبر 12 ہے، اس پہ صحیح مسلم کے میں اب عمر بن الخطاب کے وہ روایت ہے کہ اس نے فرمایا کہ فن استخلف فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني ابا بکر وإن اترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں خلیفہ بناؤں نہ بناؤں، اگر میں خلیفہ بناؤں تو ابو بکر نے مجھے خلیفہ بنایا تھا، میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا، اور اگر خلیفہ نہ بناؤں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تھا. اسی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر قرآن اور سنت سے خلیفہ نہیں بنے تھے. اس کی شرح میں نووی صاحب فرماتے ہیں وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة. یہ دیکھو جی، یہ بات عمر صاحب کا واضح اعتراف ہے، اور کہتے ہیں ہم اس اعتراف سے دلیل یہ لیتے ہیں کہ ابو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ نص نہیں کیا تھا، اور یہ ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے. تو جس آیت کی بات ہو رہی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس کا ابو بکر سے کوئی اس کا تعلق ہو ہی نہیں ہو سکتا. خود عمر نے جب اعتراف کر دی، عمر سے کوئی بڑا ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، ان کا اجماع بھی ہے. اجماع کا تو منکر، اجماع کا مخالف تو کافر ہوتا ہے ان کے ہاں. اب ملاحظہ کریں اس آیت کا تعلق کس سے ہے. یہ کتاب کس کی ہے یہ؟ شواہد التنزیل لقواعد التفضیل للحاکم الحسکانی الحنفی. یہ تفسیر کی کتاب ہے اور روائی تفسیر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی کیسے تفسیر فرمائی ہے، اور اس کا مصنف شیعہ نہیں ہے، اس کا مصنف ایک حنفی عالم دین خود محدث مجتہد ہے. یہ مسل عالمی للمطبوعات میں سنہ 2010 میں چھپی ہے. یہ دیکھیں اس آیے کے ذیل میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے ذیل میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں وقعت الخلافت فی القرآن من اللہ عز وجل لثلاثة نفر. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو خلیفہ بنایا. ایک آدم کو فرمایا اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ایک جو ہے اللہ آپ کا بلا کرے داؤد کو یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وخلیفۃ الثالث علی بن ابی طالب لقولہ تعالی، اور تیسرا خلیفہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ ہیں، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ هُوَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اور شیخ صاحب ایڈریس بھول گئے جی. آیا ابو بکر کا تو کیا ہی نہیں رہا، اس پہ تو اجماع ہے کہ آیا ابو بکر پہ نہیں آیا. جس کے متعلق وہ آیا ہے اس کے مناقب کو تم دیکھ نہیں سکتے. شیخ صاحب تعصب کو چھوڑو، آپ کی عمر جو ہے نا مجھ سے بہت بڑا، میرے والد صاحب سے، میرے دادے سے بھی آپ کی عمر زیادہ، پردادے جیسا، میرے پردادے جتنا عمر ہوگا. اس عمر میں پہنچے ہوئے شیخ صاحب، اب اس عمر میں قرآن پہ بہتان، قرآن پہ بہتان، آیات قرآن کی تحریف. شیخ صاحب اب ملاحظہ کریں مزید اسی کتاب شریف میں انہوں نے روایت کرتے ہیں کہ ان علی علیہ السلام قال انی اقسم بالذی فلق الحب وبرأ النسمہ وانزل على كتاب على محمد صدقا وعدلا ليعتفن عليكم هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. یہ آیا اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کے لیے نزدیک آیا ہوا. ملاحظہ کر اگلا حدیث عبداللہ ابن عباس سے وعد اللہ الذین آمنوا الى آخر الآیہ قال نزلت فی آل محمد علیہم السلام. یہ جو قرآن نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا. ابو بکر پہ تو اجماع ہے کہ اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا. نزلت فی آل محمد، یہ لفظ ہے نا، نزلت فی آل محمد علیہ السلام. جی ہاں بالکل بالکل. مزید دیکھیں، مزید حوالے ملاحظہ کریں، مزید اب دیکھو نا، مزید میں آپ کی خدمت میں یہ النور المشتعل
من كتاب ما نزل في القرآن من في علي عليه السلام تعلیف الحافظ ابو نعیم الاسبہانی. ملاحظہ کریں اس کتاب میں، یہ کتاب اس کتاب میں صفحہ نمبر 152 میں ومما انزل اللہ تعالی من القرآن المجید ووعد فيه المؤمنین بالاستخلاف، وہ یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اس میں روایت کرتے ہیں ان علی علیہ السلام قال کہ علی علیہ السلام نے سند بھی موجود ہے من اراد ان يسأل عن امرنا وامر القوم فإنا منذ خلق الله السماوات والارض على سنة موسى واشیائه، جو ہم سے اور ہمارے مخالفوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے تو ہم جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خلق کیا ہماری مثال موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے. وَإِنَّ عَدُوَّنَا مُنذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى سُنَّةِ فِرْعَوْنَ وَأَشْيَائِهِ، اور ہماری دشمن کی مثال فرعون اور فرعون کے پیروکاروں جیسی ہے. وَإِنِّي أُقْسِمُ بِالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ وَأَنزَلَ الْكِتَابَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وعدلا لَيَعْتِفَنَّ عَلَيْكُمْ هذه الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، کہ یہ ہمارے متعلق ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے مزید دلائل ہیں محترم ناظرین کہ اس آیت سے مراد اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اب آتے ہیں انہوں نے آخر میں کہا سورہ تحریم میں وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک زوجہ سے ایک سر بولا. میں نے کہا میں آپ کو شیخ صاحب 5 منٹ دیتا ہوں. آپ نے کہا تفسیر قمی میں لکھا ہے، روایت لکھی ہے. میں نے کہا آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں پوری حدیث کو پڑھیں. کہتا ہے نہیں جی میں نہیں پڑھتا پوری حدیث کو، میں اب ویسے دوسرے مطالب بیان کروں گا. پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ اس روایت میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر کو خلیفہ بناتا ہوں. اس روایت میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ ابو بکر خلافت بنے گا، خلیفہ بنے گا، اور حفصہ کو قسم دیا کہ کسی کو بتانا نہیں. اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے استخلاف ہوتا، وصیت ہوتی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو قسم نہیں دیتا کہ کسی کو نہیں بتانا. ممبر پہ آ کے کہتے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہیں. وہ ایک حقیقت جو پیش گوئی جو ہم بھی معترف ہیں کہ ابو بکر کو خلافت ملی لیکن غیر شرعی طریقے سے.